معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں گے نا تو پتہ چل جائے گا ایمان کمزور ہے یا ضعیف ہے۔ بدقسمتی سے یہ کہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت کا حال جو دیکھا جاتا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ایمان کمزور ہے، اور دین کا جو درد ہے اور شوق ہے، دین کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کو یاد کرنے والا سلسلہ، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، عقیدہ آخرت، یہ عقیدے تو ہیں لیکن ان میں کمزوریاں ہیں، تبھی تو نافرمانیاں ہیں۔ تو یہ سوال کہ ایمان ضعیف ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور قوی بھی ہوتا ہے اور کامل بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر اس پر واضح روشنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں سے بھی اس کا جو ہے وہ پیغام ملتا ہے اور سمجھ آتا ہے یہ مفہوم۔ ایک تو نماز کے بارے میں آیت مبارکہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، قرآن کریم میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، دشوار ہے، مگر ان لوگوں پر کہ جو خشوع کرنے والے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، اور انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ انہیں پھر کر پلٹ کر رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو جنہیں یہ یقین ہے نا کہ رب سے ملنا ہے اور ہمیں پلٹ کے رب کی طرف جانا ہے، یعنی یہ جنہیں یقین ہے، پختہ یقین، عقیدہ ان کا یہ مضبوط ہے، تو ان کے بارے میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ اور جن کے عقیدے میں کمزوری ہے اور ان کا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے، یقین ہے لیکن اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، لاٹ آ جاتی ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بقیہ پر نماز دشوار ہے۔ تو بعض تو ہوتا ہے کہ دشواری کو دیکھ کے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مشقت برداشت نہیں کر پاتے، بعض کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا۔ تو دونوں کے حوالے سے اس آیت میں یہ درس ملا کہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں، اور جو پڑھتے ہیں اور انہیں دشواری معلوم ہوتی ہے انہیں بھی چاہیے کہ نماز کے اندر کس طرح دل لگے گا، نماز کے اندر کیسے خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔